بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مضمون نویسی۔ تعریف و مفہوم دیکھیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بیان، مفہوم، کسی موضوع پر تحریر کرنا، انشاء وغیرہ۔ مضمون لکھتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مضمون کا جو سوال ہے یہ 20 نمبر کا آتا ہے اور سوال یہ جو ہے یہ آخر میں دیا جاتا ہے۔ امتحانی پرچے میں عموماً 4 سے 5 عنوان دیے جاتے ہیں۔ آپ ایسا عنوان اس کا انتخاب کریں جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو آپ اس عنوان کا انتخاب کریں۔ مضمون کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کا ایک خاکہ سا تیار کر کے اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مضمون کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ ایک ہی بات کا بار بار اعادہ نہیں کرنا، ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہرانا، بار بار کہ آپ ایک ہی لفظ جو ہے یا ایک ہی جملہ جو ہے وہ لکھتے جائیں۔ جملوں اور الفاظ کی بار بار تکرار بھی جو ہے وہ بے کیف کر دیتی ہے مضمون کو۔ طویل جملے نہیں لکھنے، طویل جملوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔ مختصر، سادہ، عام فہم جملوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ موقع کے مطابق اشعار، قرآنی آیات، حدیث، اقوال ضرور درج کریں، لیکن آپ نے لکھنے کیسے ہیں کہ ایک صفحے پر ایک ہی جو ہے وہ شعری حوالہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک شعری حوالہ دے دیں اور ایک نثری حوالہ۔ ایک شعر لکھ دیں، دوسرا کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث یا کوئی اقوال زرین وغیرہ جو ہیں وہ ان میں سے ایک لکھ دیں۔ سرخی نہیں دینی، ہیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے ہیڈنگ دے کے جو ہے وہ مضمون نہیں لکھنا، آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ خوش خطی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لکھائی کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اچھا جو ہے اور صاف ستھرا آپ نے لکھنا ہے۔ مضمون لکھ کر آپ جو ہے وہ اس پر ایک بار نظر ثانی کر لیں کہ کوئی کمی بیشی رہ تو نہیں گئی ہے، اور جو شعری حوالہ جات یا آیات وغیرہ لکھنی ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے واضح کر کے مارکر کے ساتھ خوبصورت انداز میں لکھنا ہے۔ اس کا مواد کتنا ہونا چاہیے، کتنے صفحات پر یہ جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے کم سے کم پیپر میں 40 سے 45 منٹ کا ٹائم جو ہے وہ درکار ہے۔ آپ نے اتنے ہی ٹائم میں لکھنا ہے اس کو، اس سے زیادہ آپ نے اس کو وقت نہیں دینا۔ مضمون کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ابتدائیہ میں ہم نے کون سی چیزیں شامل کرنی ہیں؟ اس کا موضوع اور تعارف جو ہے وہ ہم نے شامل کرنا ہے۔ موضوع کی اہمیت کیا ہے، ہم جو بھی موضوع لے رہے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، موضوع کی وسعت کے بارے میں بتانا ہے۔ نقطۂ مضمون، پیدائش آ جائے گی، والدین، ماحول، جس طرح ہم اسوہ حسنہ لکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم عنوان لکھ رہے ہیں، تو پیدائش کیا ہے، والدین کے نام، ماحول، کس ماحول میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی، عملی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، ابتدائی مشکلات کون کون سی تھی اور اہم جو ہیں وہ کامیابیاں کون سی ہیں۔ آخر پہ ہم نے اجمالی جو ہے وہ جائزہ لے لینا ہے، ایک بار جو ہے وہ ہم نے تمام مضمون کا جائزہ جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ اختتام کس طرح سے ہوا، بیماری ہے اس کو، بیماری کی وجہ کیا ہے، یا آخری ایام کس طرح سے انہوں نے گزارے ہیں، کہاں گزارے ہیں، وسائل کیا ہے، دوائیاں، کلمات وغیرہ اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور مضامین جن کے خاکے جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ شعراء کے بارے میں یا ادبا کے بارے میں لکھنا ہے تو ہم کہیں گے دنیا کے مشہور ادیب ہیں، ادیب کا تعارف ہم کریں گے، ادبی نام اس کا لکھیں گے، تعارف اس کا لکھیں گے، تعلیم و تربیت، ذریعہ معاش، عادات و خصائل۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ باری باری تمام لکھ رہے ہیں۔ تاریخی مقامات ہیں تو اس کے جو ہیں یہ مین جو ہیں پوائنٹ یہی ہیں، اہم جو نکات ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے ان کو جو ہے وہ
مد نظر رکھتے ہوئے لکھنے ہیں۔ دنیا کی مشہور عمارت، عمارت کا تعارف، محل وقوع، طرز تعمیر اور خوبیاں وغیرہ، اس طرح سے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھتے جانا ہے۔ ایجادات، کون سی چیز کب ایجاد ہوئی، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں تھی، کس نے ایجاد کی، اس کا نام کیا تھا، زمانہ کیا تھا، فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ تو اس طرح سے جس طرح سے جدید ٹیکنالوجی وغیرہ، کمپیوٹر وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم شامل کریں گے۔ اگر موسم ہے تو کس طرح سے ہیں، تہوار ہیں تو کس طرح سے جو ہے آپ نے ان نکات کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لینا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ مضمون لکھتے جانا ہے۔ کسی شعر پہ آ جاتا ہے، مصرے پہ آ جاتا ہے تو شاعر کون ہے، کس طرح سے مکمل جو ہے وہ مصرع کرنا ہے، اس کا انتخاب کیوں کیا، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہے۔ میچ کا آنکھوں دیکھا حال آ جاتا ہے تو میچ جو سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ میچ ہے کیا، اس کا جواز کیا ہے، تعارف کیا ہے، ٹیمیں کون کون سی ہیں، مقابلہ کس نے جیتا، تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ سفر ہے تو اس میں بھی سفر کی وجہ کیا ہے، علاقہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، دشواریاں وغیرہ، ان تمام چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مضامین تحریر کرنے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مضمون کے لیے ضروری ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ مضمون جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔